اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کو، اپنی آخری کتاب کو بھی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ کتاب نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے، قرآن کا ایک اعجاز ہے، اور یہ چیز کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اس کی زبان ایک معجزہ ہے، یہ عجم تو کیا اب آج کل کے عربی بولنے والے لوگ بھی نہیں اس کو جانتے ہیں۔ لیکن جس زمانے میں یہ قرآن نازل کیا گیا، انہوں نے اس کلام کو سن کر کہا کہ یہ انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کچھ اور باتیں کی، کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کس نے سکھایا ہے، لیکن the fact کہ وہ اس کلام کو ایک انہونا کلام سمجھ رہے تھے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے جب قرآن چیلنج کرتا ہے ان لوگوں کو کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، یا ایک صورت بنا کر لے آؤ، یا 10 آیات بنا کر لے آؤ، تو انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کلام کوئی ڈیوائن کلام ہے، یہ کوئی انہونا کلام ہے، وہ ایک معجزہ تھا۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنی عربی زبان پر ناز کرتے تھے، اتنا ناز کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سب کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جو بول نہ سکے، یعنی بولنا تو ہمیں آتا ہے اور کسی کو بولنا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ اتنے سفسٹیکیٹڈ کلام کے باوجود ایک ایسے کلام کو کہ چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، لیکن اور وہ اس سے میسمرائز ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے قرآن کو سن کر اسلام قبول کیا۔ لیکن وہ لوگ جن کو عربی زبان نہیں آتی تھی، وہ لوگ جو کہ عجم تھے، وہ لوگ جن کو اس قرآن کے معجزہ ہونے کو محسوس نہیں کر سکتے تھے، ان کو قرآن نے اتنا میسمرائز نہیں کیا، اس لیے کیونکہ ان کو عربی زبان آتی ہی نہیں تھی۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی نے، ان کی شخصیت نے میسمرائز کیا کہ یہ شخص کیسا عجیب شخص ہے، کیسا بہترین شخص ہے، کیا انسانیت کی معراج ہے یہ شخص، کیا اس کے اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اس چیز نے لوگوں کو میسمرائز کیا، خاص طور پہ عرب کے باہر، اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر، یا ان کی شخصیت کے اوپر جو لوگ چلے، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ تو انسانیت ہم نے کبھی پہلے دیکھی ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول، وہ آخری رسول جو کہ جیسے میں نے عرض کیا ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے، بلکہ نہ صرف انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں جب انسانیت ختم ہو چکی تھی، اس میں ہر ایک کو اس کے حقوق دیے، عورتوں کو ان کے حقوق دیے۔ وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ ایک عورت کا ہے جس کو ماں کہتے ہیں، دوسرے نمبر پر بھی ماں کا درجہ ہے، تیسرے نمبر پر بھی ماں کا درجہ ہے، پھر باپ کا درجہ ہے۔ سب سے زیادہ درجہ تمہاری زندگی میں تمہاری ماں کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دودھ پلایا، جس نے تمہاری پرورش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیوں سے زائد ہوں، اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کے فرائض کو پورا کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عورت کے حقوق پر بتائے جا رہے ہیں، بہن کے حقوق ہیں، اسی میں ایک روایت میں یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، جو ان کی پرورش کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے فرائض پورا کرے، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عورت کا مقام بلند کیا، شوہروں کا مقام بلند کیا، شوہروں کے حقوق بتائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے
کہ والدین کے کیا حقوق ہیں. والدین کی عزت کرو، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کا ادب کرو، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ. اولاد کے حقوق بتائے گئے، بہن بھائیوں کے حقوق بتائے گئے، ہمسایوں کے حقوق بتائے گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس ہمسایوں کے حقوق اتنی دفعہ لے کر آئے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ان کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا. یعنی اتنے زیادہ حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگا کہ شاید جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تشریف لائیں اور مجھے یہ اللہ کی طرف سے بتائیں کہ ہمسایوں کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے گا. although ایسا نہیں ہوا، لیکن ہمسایوں کے حقوق بتا گئے. ہمسایوں کو تکلیف نہ دو، اچھے ہمسائے بن کر رہو، ایک اچھے کمپینین بن کے رہو، ایک اچھے ساتھی بن کر رہو. ایک مجلس میں کیسے رہنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجلس کا خیال کرو، لوگوں کو جگہ دو. دو لوگ بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان جا کے ایسے ہی نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ ان کی اجازت لو کہ کیا میں درمیان میں بیٹھ سکتا ہوں. مسجد میں آؤ تو پیاز کھا کر نہ آؤ، کچا پیاز مت کھاؤ، منہ سے بدبو نہ آئے. صاف کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ. آگے بیٹھو تاکہ پیچھے بلاک نہ کر دو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہر ایک کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت.